جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ گوگل یا دوسرے سرچ انجنز الگوریدمس کے تحت چلتے ہیں اور وہ الگوریدمس کسی بیس پہ کیلکولیشنس کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس ویڈیو میں وہ ذکر کریں گے کہ وہ کیلکولیشنس کس بیس پہ ہو رہی ہوتی ہیں. سو اصل میں وہ جو پہلو ہیں، وہ جو کیلکولیشنز ہیں جو ڈفرینٹ سافٹ ویئرز یا ڈفرینٹ فارمولاز کے تحت گوگل یا کوئی بھی سرچ انجن آپ کی انفارمیشن کیلکولیٹ کرتا ہے، ان کو ہم ایس سی او کی زبان میں فیکٹرز بولتے ہیں، جو کہ رینکنگ فیکٹرز کے نام سے بھی کہلاتا ہے. چونکہ یہ فیکٹرز آپ کو ہیلپ کرتے ہیں گوگل میں رینکنگ کے لیے، تو ان کو ایس سی او رینکنگ فیکٹرز یا خالی فیکٹرز بھی کہا جا سکتا ہے. سو اس کے تحت آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو ہم گوگل کے الگوریدم یا ڈفرینٹ چیزوں کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک سرٹن کیٹیگری کے تحت، ایک سرٹن پیٹرن کے تحت وہ ایک چیز انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو انڈیکس کرتے ہیں، اس کو اس کے بعد یوزفل وے میں شو کرتے ہیں. ہمیں بھی وہی چیزیں کرنی ہیں، لیکن وہ کتنے فیکٹرز ہیں، وہ کتنے فیکٹرز ہیں یا کتنے پہلو ہیں جن کو گوگل یا کوئی بھی سرچ انجن دیکھتا ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لیکن گوگل خود یہ کہتا ہے اکثر جگہوں پہ کہ تقریباً 200 سے زیادہ فیکٹرز ہیں جو گوگل دیکھتا ہے. 200 سے زیادہ ڈفرینٹ پہلو ہیں جس کو گوگل کنسیڈر کرتا ہے جب وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ یا آپ کا پیج نمبر 1 پہ آئے گا، نمبر 2 پہ آئے گا یا نمبر 10 پہ آئے گا یا بالکل نہیں آئے گا. لیکن اکثر جگہوں پر یہ بھی ریفرنس ملتا ہے کہ گوگل تقریباً 10,000 سے زیادہ پہلو دیکھتا ہے کسی بھی انفارمیشن کو جج کرتے ہوئے، کرال کرتے ہوئے، اس کے بعد اس کو انڈیکس کر کے شو کرتے ہوئے. یہ وہ پہلو ہیں جس کو ہمیں ایز این ایس سی او، ایز اے مارکیٹر یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن پروفیشنل ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کتنے یہ پہلو ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو پہلو ہیں بیسیکلی یہ کوئی بھی سرچ انجن پبلکلی انفارمیشن نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سیکرٹ ریسیپی ہے اور بیسیکلی یہی وہ فارمولا ہے جس کے تحت وہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں، جس کے تحت وہ گوگل ہے. تو گوگل اگر یہ بتا دے کسی کو کہ وہ کس طرح سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتا ہے، کس طرح سے انفارمیشن پریزنٹ کرتا ہے، تو گوگل ایگزسٹ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ گوگل کس چیز کو دیکھتے ہوئے رینک کرتا ہے انفارمیشن، تو میں کیا کروں گا، میں اپنی ویب سائٹ اسی طرح سے بنا کر ایگزیکٹلی اس کو رینک کروا لوں گا، اور اس طرح سے پھر باقی سارے بھی یہی کریں گے، وہ بھی اسی طرح سے رینک کروا لیں گے. سو وہ جب یہ چیز پبلک ہو جائے گی تو وہ چیز عام ہو جائے گی. جب عام ہو جائے گی تو وہ جو یونیکنس ہے، جو آرگینک وہ جو فیکٹرز ہیں، جو ایکچوئل گوگل کا الگوریدم ہے، وہ ڈائی ہو جائے گا اور گوگل ایز اے کمپنی ایگزسٹ نہیں کرے گی. یہی وجہ ہے کہ گوگل اپنے انفارمیشن کے بارے میں، اپنے الگوریدم کے بارے میں بڑا سیریس ہے اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ لیک آؤٹ نہ ہو. لیکن چونکہ انڈسٹری بہت بڑی ہے، بہت لوگ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، بہت لوگ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو بہت لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ 200 پلس فیکٹرز جو ہیں وہ کافی لوگوں کو کلیئر ہیں. وہ کلیئر انفارمیشن جب جن کو جو پتہ ہے، جو ایک مجموعی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز گوگل دیکھتا ہے، وہ مجموعی طور پہ فیکٹرز کہلاتے ہیں. وہ تقریباً 200 سے زیادہ ہیں، اور ہمیں ایز این ایس سی او ان فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ویب سائٹس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اس کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے، اور پھر انہیں فیکٹرز کے بیس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گوگل کس چیز کو پکڑ رہا ہے کہ کس چیز کو نہیں پکڑ رہا. اچھا، اب فیکٹرز ہیں کس طرح کے، اگین ہم یہ مزید بات کریں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑی سی جھلک دیتا چلوں کہ فیکٹرز فار ایگزامپل یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کے ٹائٹل میں کیا آ رہا ہے، آپ نے جو انفارمیشن جو لوگ سرچ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی ویب سائٹ پہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کرتی ہے تو کتنی دفعہ کرتی ہے، آپ کے ویب سائٹ میں کتنے لنکس ہیں، آپ کو کتنے لوگوں نے بیک لنک دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں. فار ایگزامپل آپ کی ویب سائٹ لوڈ ہوتی بھی ہے یا نہیں، اگر لوڈ ہوتی ہے تو کتنی دیر میں لوڈ ہوتی ہے، اور کیا موبائل میں نظر آتی ہے کسی کو، کیا وہ سیکیور ہے، اور مزید اس طرح کے بے شمار فیکٹر ہیں جو گوگل اور دوسرے سرچ انجنس اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس انفارمیشن کو یا کس ویب سائٹ کو اوپر لانا ہے، کس کو کم لانا ہے. الٹیمیٹلی ان کا گول کیا ہے؟ ان کا گول یہ ہے کہ وہ یوزفلنس کے تحت، مطلب وہ افادیت کے تحت لوگوں کو رائٹ انفارمیشن دکھائے، جو وہ سرچ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو مل جائے. تو اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ واقعی ایسا ہو، گوگل اور یہ سارے فیکٹرز کو بڑے کرٹیکلی انالائز کرتے ہیں
اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس کو اپڈیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ آج کا گوگل آج سے 20 سال پہلے والا گوگل نہیں ہے. آج سے 20 سال پہلے گوگل صرف آپ کو لنکس دکھاتا تھا، جب آپ کچھ سرچ کرتے تھے آپ کو لنکس دکھاتا تھا. اب گوگل آپ کو میپس بھی دکھاتا ہے، آپ کو فلائٹس کا ڈیٹا بھی دکھاتا ہے، آپ کو سوشل میڈیا کے اسٹیٹس بھی دکھاتا ہے، آپ کو ویب سائٹس بھی دکھاتا ہے، آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتا ہے. تو وہ رینکنگ فیکٹرز ہیں جو چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ نے اگر SEO اچھے طریقے سے کرنی ہے تو آپ کو ان رینکنگ فیکٹرز کو ایک تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، لیکن جس طرح سے گوگل یا کوئی بھی سرچ انجن اپنے رینکنگ فیکٹرز چینج کرتا جاتا ہے آپ کو بھی اس کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہے. سو SEO ایک واحد ایسی فیلڈ ہے جو بہت جلدی انفارمیشن جس میں آبسلیٹ ہو جاتی ہے. آبسلیٹ کا مطلب کہ آج جو آپ نے پڑھا ہو سکتا ہے کہ وہ سال بعد ویلڈ نہ رہے. کیوں؟ کیونکہ سال میں ہو سکتا ہے گوگل نے ایک چیز لانچ کی لیکن اس کو لگا کہ یہ ٹھیک نہیں تھی، یا اس کو لگا کہ کسی اور بہتر طریقے سے لانچ کرنی چاہیے تھی. جب وہ اس کو بہتر طریقے سے لانچ کرے گا تو وہ پرانی انفارمیشن آبسلیٹ ہو جائے گی. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں 2 سال پہلے تو یہ ایسے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ گوگل کو اب لگتا ہے کہ وہ ویسے نہیں ہونا چاہیے. تو جس طرح سے گوگل ایڈوانس کرتا ہے اس طرح سے ہم بھی ایڈوانس کرتے ہیں. ہم بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سرچ انجنز کیسے کام کر رہے ہیں، کیا انٹروڈیوس کر رہے ہیں، کیا نیا آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اور ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے کہ اپنی ویب سائٹ میں ہم نے اس کو کیسے ڈالنا ہے. اور یہ ساری چیزیں بیسیکلی فیکٹرز ایک لسٹ بنتی جاتی ہے جس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہاں ٹائٹل میں ہے کہ نہیں، سپیڈ کیسی ہے، سیکیور ہے کہ نہیں. یہ سارے فیکٹرز پھر ہمارے لیے ایک SEO کا پروسیس بن جاتے ہیں جس کے تحت ہمیں اپنی ویب سائٹ یا کسی کی ویب سائٹ کو ہم رینک کرتے ہیں، اور یہ پوری انڈسٹری اسی طرح سے چلتی ہے. اور جوں یہ نئی انفارمیشن آتی رہتی ہے گوگل سرچ انجنز یہ اپنے رینکنگ فیکٹرز نئے انٹروڈیوس کرتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے. اب نئی چیز آنے کے ساتھ اکثر پرانی چیزیں آبسلیٹ ہو جاتی ہیں، وہ مطلب ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، اور اب وہ جو پریکٹس تھی جو 1 سال پہلے ویلڈ تھی یا 1 سال پہلے وہ ٹھیک سمجھی جاتی تھی وہ اب نہیں ٹھیک سمجھی جاتی. تو ہمیں گوگل کے ساتھ اپڈیٹڈ رہنا ہوتا ہے کہ وہ کیا لانچ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کے لیے، اپنی انفارمیشن کے لیے. اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں، اور چونکہ یہ ایولیوشن کا پروسیس ہے، یہ جتنا زیادہ تیز ہوتا جائے گا ہمیں بھی اتنا زیادہ تیز ہونا ہے. اگر ہم اس چیز کو مس کریں گے تو ہم الٹیمیٹلی اچھے SEO نہیں رہیں گے. کیونکہ ہماری انفارمیشن اب وہ افیکٹو نہیں رہے گی. ہم جو کام کریں گے وہ گوگل چونکہ اس کو اگنور کرتا رہے گا، وہ گوگل کے مطابق اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری الٹیمیٹ جو اوور آل پرفارمنس ہے SEO کی وہ گر جائے گی.